الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ میرے مہمان ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب۔ ہم قرآن کے اوپر، یعنی قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ اور وہ رات، یعنی رمضان کے بڑے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ پھر جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا، وہ رات عظیم ہو گئی۔ جس پیغمبر نے جس پہ اتارا گیا وہ پیغمبر سب سے عظیم ہو گئے، اور جس قوم نے اس کو اپنایا وہ قوم سب سے زیادہ اوپر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتے ہیں اور بہت سی قوموں کو پھر پست بھی کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہم سٹارٹ کریں کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔ بنیادی نقطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ جسے پسند کر لے وہ معزز ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک پتھر کو معزز بنانا چاہا تو حجر اسود بن گیا، رات کو معزز بنانا چاہا تو لیلۃ القدر بن گئی، مہینے کو معزز بنانا چاہا تو رمضان کو یہ فضیلت عطا ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید تو خود اس کا کلام ہے، اس کی اپنی بات ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کی منزلت اور اس کی قدر کیا ہے۔ تو نقطہ یہی ہے کہ جو اللہ سے وابستہ ہوا اور جسے اللہ نے پسند کر لیا وہ معزز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ بہت ہی بڑی اور انتہائی قابل توجہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو جو ہے وہ ترقی دیتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی بنا پر وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور عزتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ سوال اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ ہم آج کی دنیا میں بھی اور پہلے بھی اس سے یہ دیکھتے رہے کہ اس وقت جو ترقی یافتہ قومیں شمار کی جا رہی ہیں ان میں سے تو بیشتر قرآن کو مانتی نہیں ہیں سرے سے، اور جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں اور فلاں، ان کے حالت زار سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ترقی کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، فرد کے لیے بھی، معاشروں کے لیے بھی، قوموں کے لیے بھی۔ اور دنیا کا یہ ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ اچھی باتوں پر جو عمل کرے گا یقیناً وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور برے راستوں پر جو چلے گا وہ یقیناً اس کا نقصان اٹھائے گا۔ تو اس حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ اصول جو ترقی، عروج، بہتری، اچھائی، فلاح، بہبود، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، تو جن قوموں نے اس کتاب مجید کے ان اصولوں کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس قرآن پر ایمان لانے والے بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر بھی انہوں نے عمل کیا تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئے گی۔ اب یہ عمومی اور جنرل بات تو ہو سکتی ہے، لیکن چند باتوں کو خصوصی طور پر اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلاً قرآن مجید کا ایک اصول یہ بتایا گیا کہ تم فطرت کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو، اور مثال کے طور پر بتایا کہ دیکھو ہم نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو اب آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ دن کن لوگوں نے، کن قوموں نے کام کاج کے لیے مخصوص کیا اور راتیں کن لوگوں نے اس کے لیے مخصوص کر دی۔ تو جاپان، فرانس اور دیگر جو ممالک ہیں
وہ فجر کے فوراً بعد اپنے اپنے کاموں پہ نکل آتی ہیں اور ان کا دن ایک پورے بھرپور طریقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور سارا دن ایک مکمل جو ہے وہ توانائی کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہوا ان سب کے بازار بند ہو جاتے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. یعنی فطرت کے قانون کے عین مطابق جیسے فطرت میں سارے پرندے اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی اپنے جو ہے وہ اناج کے لیے نکل پڑتے ہیں, بالکل انسانوں کو بھی اسی انداز میں زندگی بسر کرنی چاہیے. تو ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہے تو پھر جو توانائی ہے اس کے کرائسس میں ہم موجود ہیں, صحت کی خرابی کے اندر موجود ہیں, دن کے جو فوائد ہو سکتے ہیں اس سے محروم ہیں, جو رات کے فائدے ہو سکتے ہیں سونے کی شکل میں جو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نظام بنا رکھا ہے تو ہم اس سے محروم ہیں. اسی طریقے سے سچائی, امانت داری اور اس طرح کی بے شمار باتیں, جب ہم قرآن مجید میں سے یہ باتیں تلاش کریں گے تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہو جائے گا کہ ہم اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتے ہیں. یعنی جو قرآن کے اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عروج عطا کرتا ہے, جو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زوال پذیر کر دیتا ہے. سر بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے واضح کیا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بلکہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا, اب دیکھتے ہیں آپ, ہم بچپن سے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر کوئی قرآن سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نے 30 دن میں پورا قرآن ختم کرنا ہے, تراویح شروع ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ کا جو ایلیمنٹ ہے قرآن کو, ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ وہ قوم اٹھے گی جو عمل کرے گی, تو عمل تو ہم تب کریں گے نا جب ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا. تو انڈرسٹینڈنگ کا تو ہمارے یہاں فقدان بہت زیادہ ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے, یہ جو ہم پڑھنے پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے, لیکن پڑھنے پہ سارا زور آ گیا اور انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی, کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس حوالے سے یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ قرأت قرآن, اور بچپن میں بچوں کو مسجد میں بھیجا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں. ناظرہ قرآن پاک ایک دفعہ ختم ضرور کرایا جاتا ہے عمومی طور پر. جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سستی آ جاتی ہے. پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے جو معانی ہیں, جو اس کے مفاہیم ہیں, جو اس کا ثمرہ ہے, جو اس کا نتیجہ ہے, وہ ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے, حاصل کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے. پھر وہ جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے اس کی طرف بچوں کو ہم راغب کر دیتے ہیں, اور جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس کو ہمیں جو اگر ہم حل کرنا چاہیں تو یہ حل بھی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بچوں پر توجہ دیں کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو شروع سے ہی ان کی ترجمے کے ساتھ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھانے کی کوشش کریں. کوئی ٹیچر کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے, اور مسجد میں بھی کوئی محلے میں مثال کے طور پر کہ ایک عالم دین ایسا متعین کیا جا سکتا ہے اگر سب لوگوں کی خواہش ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈنگ سکھانی ہے. قرآن کریم کا صرف ناظرہ تک محدود نہیں رکھنا, بلکہ ہم نے قرآن کریم کے مفاہیم اور معانی جو ہیں وہ بھی بچوں تک پہنچانے, تاکہ آگے جب بڑے ہوں گے, جب یہ اپنے اپنے فیلڈ میں جائیں گے کام کے, اس میں یہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو وہ جو بنیادی طور پر گراس روٹ پر جو کام یہ ہو سکتا ہے وہ جب ہوگا نا تو پھر آگے وہ اس کے پھل پھول جو ہیں وہ آگے نکلتے چلے جائیں گے, اور وہ جو بندہ جو ہے ساری زندگی قرآن کے مفاہیم کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہے گا. یہ تو بنیادی طور پر. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا بندوبست کالجز میں کلاسز کے اندر جو ہے وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ سکھانے کا بندوبست کر کے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ ہائر کر کے جو جانتے ہیں قرآن کے معنی کو, ان کو ہائر کر کے ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو
ان معانی اور مفاہیم سے آشنا کر سکتے ہیں. تو یہ طریقے کوئی اتنے ایکسپینسو بھی نہیں ہیں اور اتنے مشکل بھی نہیں ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہماری توجہ اس طرف آ جائے, بالکل اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن آج کل ہماری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے, اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں, اس کے دن رات ہم جناب اس کی حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. کچھ بھی کرنا پڑے ہم اس کو, بچے کے لیے آپ دیکھیں سب سے اہم بات تو آخرت کی تیاری ہے. بچے کی ہم ہر ضرورت پوری کرنے کی زبان سے ہم یہی کہتے ہیں, زبان سے ہم یہی کہتے ہیں. لیکن اب بچے کا مہنگی سے مہنگی چیز مانگ لے گا نا بچہ, تو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کی خواہش پوری کر دیں, بالکل کہ یہ اس کو کوئی کمی نہ ہو, دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کوئی کمی نہ ہو. لیکن آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی نہ اپنی ذات کے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے, نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, نہ اپنے, حالانکہ یہ تو ہم سب کے لیے, قرآن صرف علماء کے لیے تھوڑے نازل ہوئے. ہم نے تو یہ بنا دیا ہے کہ یہ بس جو مسجد میں کام کرنے والے لوگ ہیں صرف یہ ان کا ہے. یہ ہمارے لیے تو کوئی اتنا وہ اہمیت کا حامل, ہمارے لیے اہمیت ہے گاڑیاں ہوں, کاریں ہوں, کوٹھیاں ہوں, جاب ہو, بہترین ہماری لائف ہو خوبصورت ہے جی, اور ہم ایک کامیاب انسان جو ہے وہ بن جائیں گے. تو یہ بڑا آسان حل ہے اس کا, لیکن صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کبھی یہ اہمیت اجاگر ہو جائے کہ ہم نے ایک دن چلے جانا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. بالکل, کلکم راعن وکل راعن مسئول عن رعیتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اور جو اس کو نگہبانی دی گئی ہے, مثلا والد ہے اس کے نگہبانی میں اولاد دی گئی ہے, ایک آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے اس کے انڈر وہ آرگنائزیشن دی گئی ہے, ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں یہ اختیار دیا گیا تھا, تمہارے انڈر یہ لوگ دیے گئے تھے, ان کی تربیت تم نے کیسے کی. اللہ رسول کا حکم اس کو بتایا, سکھایا, کوئی آگے پہنچایا, یا بس وہ کھا لیا, سو لیا, پی لیا اور کمفرٹیبل لائف کے پیچھے بھاگتا رہا ساری زندگی. تو یہ سوالات ہمیں ہوں گے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایسا چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ میرے نزدیک تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے دل کے اندر یہ اہمیت اجاگر کرنی چاہیے. تب ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اس قرآن کے پیغام کو آگے, یہ ہماری فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. بالکل ہے جی. تو یہ خیر امت کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ اس کو قرآن دیا گیا ہے, اس کو وہ ضابطہ حیات دیا گیا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے, کسی خاص زمان اور مکان میں محدود نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے اس امت کو یہ ایسا ڈیوائن میسیج دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. نبی وہ دیا جو آخری نبی ہے, ہاں جی, اور کتاب وہ دی جو آخری کتاب ہے, اور امت بھی یہی آخری امت. تو اس حوالے سے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی فرض, ہم نے کیسے فرض شناسی کرنی, کیسے ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ حقیقت ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر کہیں بھی خوش ہونے کو یا خوشی کو اللہ تعالیٰ مینشن نہیں کر رہے. یعنی فرح کا جو لفظ آیا ہے وہ اکثر نیگیٹو کنوٹیشن میں آیا کہ کوئی اکڑ رہا ہے, لیکن ایک جگہ ہے سورہ یونس میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی کہ قل فبذلک فلیفرحوا. یہ جو قرآن ہم نے ان کو اتار دیا ہے, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین, کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. تو میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ 7 سال تک جو بچے کی عمر ہے, یعنی اس پیریڈ میں بچے کو آپ جتنی لینگویجز سکھائیں گے اتنی اس کی کیپیسٹی بڑھے گی. تو یہ کیپیسٹی آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے. آپ اس کو 2 سکھائیں گے وہ 2 سیکھے گا, آپ 3 سکھائیں گے وہ 3 سیکھے گا. جب ہم سب لینگویجز کا اہتمام کرتے ہیں, اردو تو چلے مدر ٹنگ ہو گئی, انگلش کا اہتمام کرتے ہیں,
عربی کا ہم کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ وہاں آ کے ہم ڈاکٹر صاحب ترجمے کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ جبکہ جب ہم یہ پڑھیں جگہ جگہ قرآن میں قرأ سے زیادہ شاید تلا یتلو تلاوت کرنے کا حکم ہے، اور اس ورڈ کے اپنے میننگ کے اندر یہ بات شامل ہے، اس کا میننگ یہی ہے کہ فالو کرنا. تو خالی پڑھ کے تو ہم نہیں فالو کر سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم لینگویج کی طرف ہم کیوں نہیں آتے، قرآن کی لینگویج کی طرف، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے، سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بچے کو ہم بڑھائیں گے تو یہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. وہاں ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا اور ذکر کیا اس کا کہ جس کی اہمیت ذہنوں میں دلوں میں موجود ہوگی اسی کے لیے انسان راغب ہوتا ہے، اور ترجیحات میں انسانی زندگی کی وہی چیزیں ترجیح اول میں اور دوم میں آ جاتی ہیں جنہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اسی خطے میں کئی 100 برس تک عربی اور فارسی کا غلغلہ رہا ہے، اور عام طور پر یہ ہے کہا جاتا ہے کہ جس کی حکمرانی ہو عام طور پر اسی کی زبان جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں. لیکن اہمیت کے پیش نظر عربی وہ واحد زبان ہے دنیا کی کہ جس کا تعلق اس دنیا کی تمام زندگیوں سے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آخرت کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ کتاب زندگی اسی صورت میں بنتی ہے کہ جب ہم اس کے معنی کو جان سکتے ہوں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پہچان سکتے ہوں. کتاب ثواب تو ہم نے اسے بنا ہی دیا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف مناسبتوں میں کبھی سر پہ رکھ لیا، کبھی اس کے کچھ اجزاء کی تلاوت کر لی یا کچھ صورتوں کی تلاوت کر لی، ایونٹ سے پہلے تلاوت کر لی، ایونٹ سے پہلے اس کا. تو اس کی بنا پر ہم نے اس کی اہمیت کو جانا ہی نہیں. اور یہ جو معاملہ ہے خرابی کا، یہ اس غلامی کے دور میں شروع ہوا کہ جس میں بطور خاص اس بات کی کوشش کی گئی کہ قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید سے وابستگی اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، اور کم کرنے کے مختلف اقدامات باقاعدہ کیے گئے. سرکار کی زبان سے نکلی، پھر اس کے بعد تعلیم گاہوں سے نکلا، نصاب کی جو ہے وہ دنیا سے اس کو خارج کر دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ دیگر جو ان کے علماء تھے، ان کے پڑھانے والے اساتذہ تھے، ان کو ڈیگریڈ کیا گیا. پھر جو بجٹ بنائے جاتے ہیں، ہم نے تو تعلیم ہی کو بنیادی جو ہے نا وہ اہمیت ابھی تک نہیں دی. اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک معمولی سا اشارہ کافی ہے کہ ہم جب سالانہ بجٹ بناتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں تو دیکھ لیجیے اس میں تعلیم کا بجٹ کتنے فیصد ہوتا ہے، اور اس تعلیم میں بھی 100 طرح کی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں. تو یہ خرابیاں ہونے کے باوجود یعنی ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے ظاہر ہے کہ صرف ان خرابیوں کی نشاندہی نہیں کرنا، بلکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ خرابیاں تو موجود ہیں، اس کے باوجود تو ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ابتدائی طور پر تو ہر گھر میں اس پیغام کو بہت قوت کے ساتھ، قوت سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو پھیلایا جائے کہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت، رہنمائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے کہ تم اس کتاب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی کوششیں کرو. تو اس کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. جب تک کہ سسٹم میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک ہم اس ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتے کہ چونکہ سسٹم نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں کر رہے. تو ابتدا تو گھر سے کی جائے، جتنے بھی والدین اس کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل حل جو ہے نا وہ اس کو نظام تعلیم کا حصہ بنانا ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ نظام تعلیم کا حصہ بنا دیں گے اور اس کو گریجولی اور حکمت اور دانائی کے ساتھ بڑھایا جائے گا تو پھر بچے خود بخود اس کا علم بھی حاصل کر پائیں گے. اور مسلمانوں کو تو اس میں بطور خاص بے شمار ایسے فوائد مل جاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا علاقہ جو عرب دنیا کا ہے ان سے معاشی طور پر، ثقافتی طور پر، علمی طور پر ایک رابطہ بن جاتا ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. دنیا میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان ہوں اور ان میں سے کچھ لوگ عربی زبان اور قرآن کی زبان نہ جانتے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہیں
تو یہ زبان ہمارے لیے بہت ہی مفید ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کسی بات کا علم ہونا یہ کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے باقاعدہ زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان بولتے ہیں، قرآن کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی تو پھر وہ ساری کی ساری خرابیاں ان میں بھی آ جاتی ہیں کہ جو کسی بھی دوسرے معاشرے میں آ سکتی ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق دو حوالوں سے ہونا چاہیے. ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تلاوت کرنا، اور دوسرا اپنے آپ کو اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے اس کی تعلیم کو ہم نے جیسے ابتدائی حدیث میں بھی وضاحت کے طور پر یہ ارشاد ہم نے قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا کہ جب تک عمل نہ کیا جائے، توجہ نہ دی جائے، تو اس وقت تک اس کے ثمرات تو نہیں نکلتے. ایک عربی جاننے کے باوجود اگر قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا جیسے ہو رہے ہیں. اور اگر ایک عجمی جو ہے وہ قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کر رہا ہے، تو اس کی دنیا اور اس کی آخرت زیادہ بہتر ہو جائے گی اس عرب کے مقابلے میں. تو ہمیں ان تینوں کاموں کو بیک وقت کرنا ہے. نظام تعلیم کا اسے حصہ بنانے کی کوشش کرنا، اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کا کوئی بھی بندوبست جو ہو سکتا ہے اسے کیا جائے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم خود اس کے تجربے کر چکے ہیں. میں تحدیث نعمت کے طور پر ہمارے والدین جو تھے وہ عربی فارسی سے زیادہ تعلق رکھتے تھے اور خاص طور پر عربی سے. تو نویں جماعت میں ہم تمام بہن بھائیوں نے، بہنیں بھی ساری کی ساری 6 بہنیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس میں والدین کو عطا فرمائی بیٹیوں کی شکل میں. تو ہم 9 بچے تھے. 9 کے 9 بچوں نے 9ویں جماعت تک قرآن مجید کا ترجمہ حفظ کر لیا تھا. ترجمہ حفظ کر لیا تھا. اگرچہ یہ ایک نیچرل طریقہ نہیں تھا، لیکن اس وقت جو اویلیبل تھا سورس، تو اس میں کسی چیز کو آپ اہم سمجھیں تو بات بن جاتی ہے، اور اہمیت نہ دیں تو ساری زندگی گزر جاتی ہے. بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا اور بہت ہی ابتدائی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. تو اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. بس سر کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں میں آپ سے آخری چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایکشنیبل پریکٹیکل سٹیپس بتائیں. کوئی شخص اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا چاہتا ہے اور اسی لیول پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ عمل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، انڈرسٹینڈنگ سے وہ شروع کرنا چاہتا ہے، پہلا سٹیپ وہ کیا لے؟ سب سے پہلا سٹیپ تو نیت کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے اور میں نے اپنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنی ہے. تو یہ جب بات وہ سمجھ جائے گا تو اس کا سٹارٹ لینا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ جو اس کے پاس وسائل اویلیبل ہیں، اگر وہ جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو وہ کسی عالم دین سے رابطہ کر لے. کسی آس پاس کا جو مدرسہ ہے وہاں پہ مسجد میں جا کے تھوڑا تھوڑا، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ وہ ڈوز لے، جو اس کی پڑھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سبجیکٹ کے طور پر ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اور وہ آہستہ آہستہ پڑھتا چلا جائے اور ایک دن وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی طریقے سے چھوٹا بچہ اگر ابھی پرائمری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس طریقے سے والدین اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں. پھر آج کل اور بہت ساری یعنی جو سوشل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ بھی اس میں بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. نیٹ پر آپ بچوں کو ترجمہ قرآن کے بہت ساری کلاسز موجود ہیں، جو بہت سارے حضرات جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ عربک کے بہت سے کورسز، عربک کے بہت سارے کورسز فری آف کاسٹ جو ہیں موجود ہیں. اس سے مدد لی جا سکتی ہے گھر بیٹھے بغیر کہیں جائے. اگر ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ جانا آنا اس پہ ٹائم لگتا ہے تو آپ اپنا موبائل جو ہے اس کے اوپر آپ انڈیویجولی بھی اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور آگے لے کے جا سکتے ہیں. میں نے ایسے ہیں لوگ جن کے ساتھ میرا یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے،
یہ پچھلے سال کی بات ہے. اچھا. تو انہوں نے اپنے موبائل پہ یہ جو انٹرنیٹ پر جو سہولیات حاصل ہیں عربی زبان کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کی بنیاد پر انہوں نے پورا قرآن پاک کا ٹرانسلیشن سمجھ لیا. اور پھر ان کو یہ دقت پیش آتی تھی کہ بعض الفاظ تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی عربک کا ایکسپرٹ جو ہے نا وہ بتائے مجھے تو میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکوں گا. تو وہ پھر مجھ سے کسی نے بات کی تو کسی نے اس کو بتایا کہ وہ فلاں بندہ اس سے، تو انہوں نے مجھ سے پھر رابطہ کیا اور میں ان کو پھر روزانہ ہفتے میں 2-3 دن جو ہے نا ان کے آفس میں جا کے تو وہ ہم پھر وہ کرتے تھے دور کرتے تھے. دور سے مراد ہے جو انہوں نے سیکھا ہوتا تھا، جو خود اپنے انڈیویجول طور پر پڑھا ہوتا تھا، اس کو میں سنتا تھا اور مزید اس کے اندر بہتری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. جو الفاظ مشکل ہوتے تھے، جو جملے مشکل ہوتے تھے، ان کو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو میں بتاتا تھا. تو اب دیکھیے ایک آفیسر بھی جو ہے نا اگر کوشش کرے، وہی بات ہے کہ اگر ہم اہمیت دیں گے نا جی تو یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا. یہ ایسی برکت والی کتاب ہے، اسی لیے تو پوری دنیا کے اندر زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب ہے. کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو لفظ یا حرف بحرف کسی شخص نے اپنے سینے میں اتار لی ہو. اور اس کتاب کے کروڑوں لوگ جو ہیں موجود ہیں دنیا کے اندر جن کے سینوں میں یہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک زبر زیر پیش کی نقص کے بغیر وہ موجود ہے، محفوظ ہے. تو یہ ایک ایسی برکت والی کتاب، اس کی طرف آپ تھوڑا سا اگر بڑھتے ہیں نا جی تو اس کی برکتیں آپ کو خود کھینچ لیتی ہیں اور اسباب خود بنتے چلے جاتے ہیں. یہ صرف ہمارا نیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. آپ کے آس پاس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل پیدا کر دے گا جو کرنا چاہتا ہے. تو اگر نہیں کرنا چاہتا تو اس کے گھر میں بھی اگر عربک کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوگا نا تو اسے بھی جو ہے نصیب نہیں ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم تھوڑی سی اہمیت کا اندازہ کر لیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، میں آپ دونوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور بہت خوبصورتی سے آپ لوگوں نے بات کو واضح کیا. ناظرین، قرآن کے بارے میں ہم جتنی بھی بحث کریں، جتنا بھی ڈسکس کریں یہ کم ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ جو اس کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں اس کو فالو کرنے سے ہم دور ہیں. اس رمضان کو اپنا گول رکھیں، جس لیول پہ بھی آپ ہیں اپنے آپ کو انکریز کریں. اگر آپ ترجمے کے لیول پہ ہیں تو عربی زبان سیکھنے کی طرف جائیں. اگر بالکل بیسک پہ ہیں ترجمے سے شروع کریں. کم از کم منیمم آپ یہ ضرور کریں آتے جاتے ہوئے کانوں میں لگا کے وتھ ٹرانسلیشن قرآن کی ریسیٹیشن سن لیں. کم از کم یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور رکھیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایپ انسٹال کر لیں جو روز آپ کو ایک آیت دکھا دے نوٹیفیکیشن کے طور پہ، اور اس نوٹیفیکیشن کو یوں کرنے کی بجائے اس کو بس پڑھ لیں. اور یہ وہی چیز ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کوشش کرنا چاہے گا پھر اللہ اسباب پیدا کرے گا. سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.